السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہنستے مسکراتے پیارے پیارے ننھے منھے بہادر فرما بردار جرت مند اور بڑے دل والے ساتھیوں، خوش آمدید۔ آپ روزانہ سنتے ہیں رنگ برنگی نئی پرانی سچی خیالی سیکھتی سکھلاتی ہنستی ہنساتی مزیدار کہانیاں۔ آج جو ہم آپ کے لیے کہانی لائے ہیں وہ ہے پیارے نبی کے ایک بہت ہی پیارے ساتھی کے زمانے کی کہانی کا عنوان ہے تانبے کی گائے، اور اسے آپ کے لیے لکھا ہے طالب ہاشمی نے۔ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں رومی عیسائیوں اور مسلمانوں کے درمیان شام کے ملک میں بہت سی لڑائیاں ہوئیں۔ ان میں سے ہر لڑائی میں رومیوں کو شکست ہوئی۔ اس سے رومی مسلمانوں کے ایسے سخت دشمن ہو گئے کہ وہ لڑائی میں پکڑے جانے والے مسلمان قیدیوں کو بڑی بے رحمی سے شہید کر ڈالتے تھے۔ انہوں نے تانبے کی ایک بہت بڑی گائے بنا رکھی تھی جس کے پیٹ میں زیتون کا تیل ڈال کر نیچے آگ جلاتے رہتے تھے۔ اگر مسلمان قیدی ان کا مذہب قبول کر لیتے تو ان کو چھوڑ دیتے، اور اگر وہ اپنا دین چھوڑنے سے انکار کر دیتے تو ان کو کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیتے۔ ایک دفعہ شام کی ایک لڑائی میں 80-81 مسلمان رومیوں کے ہاتھ قید ہو گئے۔ ان قیدیوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بہت پیارے ساتھی حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ وہ بڑے ڈیل ڈول کے بارعب آدمی تھے۔ رومی ان کو پکڑ کر اپنے بادشاہ کے پاس لے گئے۔ بادشاہ نے ان سے کہا، تم بہادر آدمی معلوم ہوتے ہو، کیا اچھا ہو اگر تم ہمارا مذہب قبول کر لو۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، ہرگز نہیں، میں تمہارا مذہب نہیں قبول کر سکتا۔ بادشاہ نے کہا، اچھی طرح سوچ سمجھ لو، اگر تم نے ہمارا مذہب قبول نہ کیا تو تمہیں کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا جائے گا اور تم جل بھن کر کباب ہو جاؤ گے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بادشاہ کی بات کا ذرا بھی اثر نہ ہوا۔ انہوں نے بے دھڑک جواب دیا، تم جو چاہو کرو، میں اپنا سچا دین اسلام ہرگز نہ چھوڑوں گا۔ اب رومی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈرانے کے لیے ایک اور مسلمان قیدی کو بادشاہ کے سامنے لائے۔ اس نے اس قیدی کو بھی اسلام چھوڑ کر عیسائی مذہب قبول کرنے کے لیے کہا، لیکن اس سچے مسلمان نے بھی بادشاہ کی بات ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ اس پر رومی ظالموں نے اسے کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے جل بھن کر شہید ہو گیا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو اس طرح شہید ہوتے دیکھ کر رونے لگے۔ رومیوں نے کہا، اب موت سے ڈر کے کیوں روتے ہو؟ اب بھی وقت ہے، عیسائی بن جاؤ، ہم تمہیں چھوڑ دیں گے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں موت سے ڈر کر نہیں روتا، بلکہ اس بات پر روتا ہوں کہ خدا کی راہ میں قربان کرنے کے لیے میرے پاس صرف ایک جان ہے۔ اگر ایک جان کی جگہ میرے ہر بال کی جگہ ایک جان ہوتی تو میں ان سب جانوں کی خدا کی راہ میں قربانی دے دیتا۔ رومی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا پکا ایمان دیکھ کر حیران رہ گئے۔ اب انہوں نے ان سے کہا، اگر تم ہمارا مذہب قبول نہیں کرتے تو نہ صحیح، صرف اتنا کرو کہ ہمارے بادشاہ کا ماتھا چوم لو، ہم تمہیں ابھی چھوڑ دیں گے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 خدا ماننے والے بادشاہ کا ماتھا چومنے سے بھی انکار کر دیا۔ رومیوں نے ان کو طرح طرح کے لالچ دیے، لیکن حضرت عبداللہ اپنی بات پر قائم رہے۔ آخر رومی بادشاہ نے ان سے کہا، اگر تم میرا ماتھا چوم لو تو تمام مسلمان قیدی رہا کر دیے جائیں گے۔ حضرت عبداللہ نے پوچھا، کیا یہ تمہارا پکا وعدہ ہے؟ بادشاہ نے کہا، ہاں۔ اس پر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً آگے بڑھے اور بادشاہ کا ماتھا چوم لیا۔ اس پر بادشاہ نے حکم دیا کہ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت سارے مسلمان قیدی رہا کر دیے جائیں۔ رومیوں نے سب قیدیوں کو چھوڑ دیا۔ یوں 80 مسلمانوں کی قیمتی جانیں بچ گئیں۔ کچھ عرصے کے بعد حضرت عبداللہ بن حذافہ شام سے مدینہ منورہ آئے اور انہوں نے یہ واقعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنایا۔ امیر المومنین اسے سن کر اتنے خوش ہوئے کہ انہوں نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سینے سے لگا لیا اور ان کا ماتھا چوم لیا۔ پھر آپ نے دوسرے مسلمانوں کو بھی یہ واقعہ سنایا اور ان سے فرمایا، عبداللہ بن حذافہ کے لیے رومی بادشاہ کا ماتھا چومنا سخت مشکل اور تکلیف دینے والا کام تھا،
لیکن انہوں نے یہ کام اپنے مسلمان بھائیوں کی جانیں بچانے کے لیے کیا، اس لیے تم بھی ان کے ماتھے کو چومو۔ چنانچہ وہاں پر موجود سب مسلمانوں نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماتھے کو چوما اور اپنے بھائیوں کی خاطر ان کی قربانی کو ہمیشہ یاد رکھا۔ ننھے ساتھیوں، پیارے نبی کہتے تھے کہ تمام مسلمان ایک جسم کی طرح ہوتے ہیں۔ اگر جسم کے کسی حصے میں کوئی درد ہو جائے تو سارا جسم دکھنے لگتا ہے۔ اگر کوئی چھوٹی سی سوئی بھی چبھ جائے تو سارا جسم دکھتا ہے اور اداس ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے مسلمان ساتھیوں کو ہمیشہ آرام پہنچانے کا سوچیں، نہ کہ لڑائیاں کرنے کا اور تکلیف دینے کا۔ کل آئیں گے ایک اور نئی کہانی کے ساتھ انشاءاللہ۔ سونے سے پہلے اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔